الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا صفر ولا هام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے جاہلیت کی بنا پر کہ بیماری ایک سے دوسرے میں متعدی ہوتی ہے، لا عدوى، تو فرمائے بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور لوگ جو فال نکالتے ہیں پرندوں کے ذریعے سے کہ پرندہ دائیں سے بائیں طرف گزر گیا یا گھر سے نکلتے وقت کالی بلی یا کالا کتا سامنے سے گزر گیا تو آج کا دن برا ہوگا، تو وہ دن منحوس ہوگا، تو فرمایا ولا طیر، پرندوں کا دائیں سے بائیں نکلنا یا بائیں سے دائیں آنا، کتوں کا سامنے سے گزرنا، چاہے کالا ہو چاہے سفید ہو یا سرخ ہو، فرمایا اس کی بھی کچھ حقیقت نہیں۔ ولا طیر، اور فرمایا ولا ہام، لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ الو منحوس پرندہ ہے، جس گھر کی دیوار پر الو آ کر بیٹھ جائے تو وہ اس جگہ پر اجاڑ پیدا ہو جاتا ہے، وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، اور جس گھر کی دیوار پر آ کر الو بیٹھنا شروع کر دے، بولنا شروع کر دے، تو اس گھر میں بربادی آ جاتی ہے۔ تو لوگوں میں یہ بات مشہور تھی جاہلیت کی بنا پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا ہام، الو منحوس جانور نہیں ہے، الو میں نحوست نہیں ہے، اور پھر فرمایا ولا صفر، کہ لوگوں میں جاہلیت کی بنا پر یہ بات بھی مشہور ہو چکی کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر لوگ شادیاں نہ کرتے، اپنی خوشیاں نہ مناتے، سفر کے لیے گھروں سے نہ نکلتے، تو جاہلیت کی بنا پر سفر کے مہینے کو ناواقفیت، نادانی اور دین سے دوری کی بنا پر لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا
کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ تو سفر کے مہینے سے متعلقہ اصل مقصد ہے گفتگو کرنے کا۔ تو اب جس مہینے سے ہمارا گزر ہو رہا ہے یہ مہینہ سفر کا ہے۔ اسلام کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ سفر کا ہے، اور اسلامی ہجری کیلنڈر محرم الحرام سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، جس طرح جنوری کے مہینے سے انگریزی کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے اور دسمبر پر آ کر انگریزی مہینہ جو ہے اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح محرم الحرام سے سفر کے مہینے کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو سفر کے مہینہ جو ہے اسلامی ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ ہے۔ تو اس مہینہ کو لوگ منحوس سمجھا کرتے تھے۔ منحوس کا لفظ نحس سے بنا ہے، اور نحس کے مقابلے میں برکت کا لفظ آتا ہے۔ برکت کہتے ہیں کسی چیز میں نفع کا حاصل کر لینا، کسی چیز کا کارآمد اور مفید فائدہ مند بن جانا، اس کو کہتے ہیں برکت۔ اور منحوس یہ نحس سے لفظ نکلا۔ نحس کہتے ہیں بے برکتی کو، یعنی ایسے کام یا ایسا سفر یا ایسا دن یا ایسا مہینہ یا سال اس شخص کے لیے وہ کوئی سال کا دن یا مہینہ ایسا بن گیا جس میں اس کو برکت نہ ملی، کاروبار کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، سفر کے اعتبار سے اور خوشیوں کے اعتبار سے اس کو فائدہ مند وہ دن نہ رہا یا وہ وقت نہ رہا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اس کے لیے یہ وقت آج کا برکت سے خالی ہوا، آج اسے برکت نہ ملی، آج اس کا سفر کارآمد نہ ہوا، مفید نہ ہوا، آج اس کے کاروبار میں اسے کے لیے نفع بخش کاروبار نہ ہوا، اس سے برکت ختم ہو گئی۔ تو اس کے لیے لفظ کیا نکلتا ہے برکت کے بے برکتی کے لیے؟ منحوس کا لفظ۔ تو دو لفظ ہیں، ایک لفظ برکت کا، دوسرا لفظ منحوس کا۔ برکت کا مطلب یہ کہ کسی کام میں، کسی شے میں اس کے لیے نفع مفید ہو جانا، نفع بخش ہو جانا، یا کوئی کسی چیز میں اس کے لیے کوئی بھی چیز، چاہے سفر ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے صحت کے اعتبار سے ہو، کہ اس کے برکت اس سے اٹھا لی جائے، تو پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے، اس کے لیے یہ وقت برکت سے خالی ہوا، منحوس ہوا، تو یوں کہہ دیا جاتا ہے۔ تو برکت اور نحوست یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ جہاں برکت ہوتی ہے وہاں نحوست نہیں ہوتی، اور جہاں پر نحوست ہوتی ہے وہاں پر برکت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کے متعلق لوگ جو ہے شادی نہ کیا کرتے تھے، خوشیاں نہ منایا کرتے تھے، سفر جو نہ کیا کرتے تھے، اور ڈرتے تھے کہ یہ سفر کا مہینہ انتہائی خطرناک ہے، اس میں تباہیاں پھیلیں گی، بربادیاں آئیں گی، دشمن آ سکتا ہے، اس میں نقصان ہو سکتا ہے، اس میں جانی مالی نقصان کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ تو لوگ سہمے رہتے، گھبرائے رہتے سفر کے مہینے کے متعلق۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا سَفَرَ، سفر منحوس نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سال کو 12 مہینوں کے اندر ڈھال دیا۔ میرے رب نے دنوں کو ایک ہفتے کے اندر ان کو جو ہے ڈھال دیا۔ اسی طرح پر میرے رب نے 4 ہفتوں پر ایک مہینے کو ڈھال دیا، تو 12 مہینے ہوئے، 12
مہینے ہوئے تو 1 سال بنا، 4 ہفتے ہوئے تو 1 مہینہ بنا، 7 دن ہوئے تو 1 ہفتہ بنا۔ تو اللہ جل جلالہ کے یہ پیدا کردہ ایام ہیں، میرے رب ہی کے یہ پیدا کردہ مہینے ہیں، میرے رب ہی کے یہ پیدا کردہ سال ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نہ تو کسی سال کے اندر نحوست رکھی، نہ کسی مہینے کے اندر نحوست رکھی، نہ کسی ہفتے کے اندر نحوست رکھی، اور نہ ہی میرے رب نے کسی دن کے اندر نحوست رکھی، نہ ہی میرے رب نے کسی رات کے اندر نحوست رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ یہ ایام ہیں، میرے رب کے یہ پیدا کردہ مہینے ہیں، میرے رب کے یہ پیدا کردہ سال ہیں۔ تو میرے رب کی طرف سے یہ پیدا کردہ سالوں میں نحوست نہیں ہے، میرے رب کے ان پیدا کردہ مہینوں میں نحوست نہیں ہے، میرے رب کے ان پیدا کردہ ہفتوں میں نحوست نہیں ہے، میرے رب کے ان پیدا کردہ دنوں میں نحوست نہیں ہے۔ یہ ایک جاہلانہ سوچ تھی جو لوگوں میں مشہور ہو گئی، اور لوگوں نے اپنا عقیدہ اور یقین بنا لیا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ تو میرے رب نے اس میں نحوست نہیں رکھی۔ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں کسی دن کے متعلق یہ نہیں آیا کہ یہ دن منحوس تھا تو لہٰذا اب قیامت منحوس ہی رہے گا، اور یہ مہینہ منحوس تھا تو قیامت تک یہ منحوس رہے گا، فلاں سال جو ہے وہ منحوس تھا، قیامت تک وہ منحوس رہے گا۔ میرے رب نے تو تھوڑے سے تھوڑے وقت کے لیے بھی کسی دن اور سال کو منحوس نہیں بنایا، اور زیادہ سے زیادہ وقت کو میرے رب نے منحوس اور نحوست والا نہیں بنایا۔ تو ہر دن میرے رب کا پیدا کردہ ہے، ہر سال میرے رب کا پیدا کردہ ہے، بنایا ہوا ہے۔ تو کسی سال اور مہینے اور ہفتے اور گھنٹے کے اندر میرے رب نے اس کی ذات کے اعتبار سے نحوست نہیں رکھی، فی نفس ہی اس میں نحوست نہیں ہے۔ لوگوں کے اپنے عقیدے اور نظریات ہیں جو انہوں نے بنا لیے کہ فلاں دن منحوس ہے، کالی بلی نکل گئی تو منحوس ہے، سفر نقصان دہ ہو سکتا ہے، کالا کتا نکل گیا تو اس میں ہمارے لیے یہ دن جو ہے بڑا خطرناک گزرے گا۔ یہ سارے انسانوں کی ایک جاہلانہ سوچ ہے جو انہوں نے اپنے اندر گھڑ لی اور اپنے دلوں میں بسا لی۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر یہ الفاظ آتے ہیں، فی ایام النحسات، فی ایام النحسات۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر یہ الفاظ آتے ہیں، یعنی نحسات کا لفظ یہ منحوس سے ہے۔ فی ایام، ایام سے مراد ایک دن نہیں ہے، یعنی کہ کئی دن ہیں، اور وہ کئی دن کتنے کون سے ہیں؟ 7 لیال و 8 ایام۔ میرے رب نے اسی مقام پر آگے یہ ارشاد فرمایا، 7 لیال و 8 ایام، لیل کے ساتھ لیال، لیال جو ہے یہ لیل کی جمع ہے، اور لیل کہتے ہیں رات کو، تاریکی کو، اور فرمایا سب کہتے ہیں 7 کو۔ 7 کے عدد کے لیے 7 کا عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے تو 7 راتیں۔ پھر آگے لفظ آیا 8، 8 کہتے ہیں عربی کا لفظ ہے، ہندسہ ہے، کیا ہے؟ 8۔ کیا ہے اس کے ساتھ؟ 8 ایام، ایام یوم کی جمع ہے، یوم کہتے ہیں دن کو، اجالے کو، دن کو جس میں رات نہ ہو اس کو کہتے ہیں یوم۔ تو یوم کی جمع ایام ہے۔ تو میرے رب نے قرآن کریم میں 7 لیال و 8 ایام کے الفاظ لے کر آئے، جس میں یہ بات جو ہے اس بات کا تذکرہ ہے کہ 7 راتیں اور 8 دن تک کیا ہوا آخر؟ 7 راتیں اور 8 دنوں تک۔ اصل میں یہ الفاظ جو ہیں فی ایام النحسات کے، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان الفاظ کو لایا گیا قوم عاد کے لیے۔ میرے رب نے جو ہے قوم عاد پر اپنا عذاب بھیجا، قوم عاد پر اللہ جل جلالہ نے اپنا عذاب بھیجا، ان کے شرک کی بنا پر، ان کے کفر کی بنا پر، ان کی نافرمانی کی بنا پر، اور وہ عذاب ان پر آیا۔ کتنے دن آیا؟ 7 راتیں اور 8 دنوں تک مسلسل ان پر عذاب آیا، اور وہ ہلاک ہوئے، اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سما بنے۔ تو اللہ رب العزت نے قوم عاد پر عذاب بھیجا، تو ان قوم عاد کے لیے وہ 7 راتیں اور 8 دن جو ہے برکت سے خالی تھے۔ قوم عاد کے لیے وہ ایک ہفتہ جو 7 راتیں، چونکہ ایک ہفتہ 7 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے اور 7 دنوں کے 8 راتیں بنتی ہیں، تو ایک ہفتے تک قوم عاد پر میرا رب کا عذاب آتا رہا۔
ان کے کفر اور شرک کی بنا پر، نافرمانیوں کی بنا پر۔ تو اللہ رب العزت نے ان 7 راتوں اور 8 دنوں سے ان کے لیے اللہ رب العزت نے خوشحالیوں کو اٹھا لیا، برکتوں کو اٹھا لیا۔ تو ان کے لیے یہ رات اور دن برکت سے خالی رہے، برکت سے خالی رہے کہ ان پر عذاب آیا، اور عذاب ایسا آیا کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سما بنا، عبرت کا سما بنا کہ تم کفر نہ کرنا، تم شرک نہ کرنا، تم اپنے رب کی نافرمانی نہ کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب جس طرح قوم عاد پر آیا تم پر بھی آ سکتا ہے، تم پر بھی آ سکتا ہے۔ تو ایک زمانہ تھا جب قوم عاد پر وہ عذاب آیا اور وہ زمانہ گزر گیا، قوم عاد برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، ان کے نشانات، ان کی عبرت کا سما ظاہر کر رہے کہ ان علاقوں میں، ان جگہوں پر کوئی قوم تھی جو رہا کرتی تھی، بسا کرتی تھی، اور میرے رب کا ان پر عذاب آیا تو وہ ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس قوم عاد پر وہ 1 ہفتے تک عذاب بھیجا، اور وہ عذاب ان کے ہلاکت کے بعد رکا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے میں فی ایام نحسات یعنی منحوس کا لفظ لے کر آئے کہ وہ دن ان کے لیے برکت سے خالی رہے، برکت سے خالی رہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب فی ایام نحسات کا مطلب یہ لے کہ 7 راتوں اور 8 دنوں کے اندر نحوست ہے، تو پھر تو ہمارے لیے کوئی دن، کوئی رات ایسی نہیں ہوگی جو منحوس نہ ہو، کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جو منحوس نہ ہو، کوئی رات ایسی نہ ہوگی جو منحوس نہ ہو، تو پھر تو ہمارے لیے ہر دن ہر رات منحوس ہوگی۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عذاب قوم عاد پر بھیجا، قوم عاد پر عذاب آیا اور وہ ہلاک ہوئی، اور ان کے لیے وہ وقت، وہ زمانہ، وہ 1 ہفتہ ان کے لیے برکت سے خالی رہا، اور جب وہ تباہ ہو گئی تو اللہ رب العزت نے وہ برکت باقی رکھی آنے والی نسلوں کے لیے، جس طرح اللہ رب العزت نے ان کو اپنے حکم سے پیدا کیا۔ اب کوئی کسی دن کو، کسی رات کو بے برکتی والا بنائے گا تو اپنی نافرمانی کی بنا پر، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فی نفسی ہی ذات کے اعتبار سے کوئی دن منحوس ہو، فی نفسی ہی ذات کے اعتبار سے کوئی رات منحوس ہو، فی نفسی ہی ذات کے اعتبار سے کوئی ہفتہ منحوس ہو، فی نفسی ہی ذات کے اعتبار سے کوئی مہینہ منحوس ہو، فی نفسی ہی ذات کے اعتبار سے کوئی سال منحوس ہو، کوئی گھنٹہ منحوس ہو، کوئی دن منحوس ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر دن کو برکتوں والا بنایا ہے۔ اب انسان چاہے تو اس برکت والے دن کو اپنے لیے برکت کا ذریعہ بنا لے، چاہے اسے اپنے لیے برکت سے خالی کا ذریعہ بنا لے۔ تو جو شخص اپنے رب کی فرما برداری اور اتباع کے ساتھ وقت گزارے گا، اس کے لیے وہ دن، وہ رات برکتوں والی بنے گی، اور جو اپنے رب کی نافرمانی کے ساتھ گزارے گا، اس کے لیے وہ دن اور رات، وہ گھنٹہ، وہ وقت اس کے لیے برکت سے خالی رہے گا۔ تو یہ فی ایام نحسات پورے قرآن کریم میں یہ لفظ آیا قوم عاد کے لیے، قوم عاد کے لیے، اور وہ تباہ ہوئی، وہ برباد ہوئی۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ سفر کے مہینے کے اندر شادیاں نہ کیا کرتے تھے، خوشیاں نہ منایا کرتے تھے، سفر نہ کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ مہینہ بڑا ہی منحوس ہے، اس میں جو ہے کوئی دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے، کوئی آسمانی بلائیں اتر سکتی ہیں، کوئی دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے، لہٰذا اس میں خوشیاں نہ مناؤ، اس میں سفر نہ کرو، گھروں سے باہر نہ نکلو۔ یہ ان کے اندر ایک رسم تھی، ایک سوچ تھی، ایک بدعت تھی، جو اس کی سوچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر بتلا دیا ولا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، لہٰذا اپنی ان غلط سوچوں کو، غلط رسومات کو ذہنوں سے نکال دو، غلط سوچوں کو، غلط رسومات کو ذہنوں سے نکال دو۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ اس حدیث مبارکہ کا ایک جز ولا سفر کا بھی ہے، ایک جز سفر کا ہے، جس کی ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تفصیل بیان فرمائی۔ تو لوگ جو ہے سفر کے مہینے کے اندر ایک جو کام فی زماننا آج کے زمانے کے اندر جو لوگ کیا کرتے ہیں، عام طور پر کچھ لوگوں کی سوچیں بنی ہوئی ہیں، وہ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے صحت ملی۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا بھی ہے، وفات کا بھی ہے، اور اس سے پہلے سفر کا مہینہ آتا ہے۔
اب یہ سفر کا مہینہ گزر رہا ہے، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، تو سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ ہے، چوتھے ہفتے کا جو بدھ ہے، اس بدھ کے دن لوگوں کے دلوں میں یہ، آج کے زمانے کے اندر لوگوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس بدھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے صحت ملی، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں، چراگاہ کرتے ہیں اور جو ہے دھوم دھام سے ڈھول ڈمکوں کے ذریعے سے خوشی مناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کے اندر، سفر کے آخری ہفتے کے بدھ کے دن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ملی، لہٰذا ہمیں اس خوشی میں خوشی منانی چاہیے، ہمیں اس خوشی میں خوشی منانی چاہیے۔ یہ ایک چیز ہے، جبکہ حقیقت جب آپ تاریخ کے اندر جائیں گے، احادیث مبارکہ کی گہرائیوں میں جائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا، تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر عام طور پر جو ہے قبور کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس دن یعنی بدھ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کی وفات کے موقع پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق جنت البقیع میں قبور کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں پر پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اچانک درد شروع ہوا، اچانک تکلیف شروع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما کر گئے، اس سے جب یہ مرض الوفات کی جو ابتدائی کیفیات تھی، جو ابتدا ہوئی تکلیف کی، موت کے آثار جہاں سے شروع ہوئے پردہ فرمائے جانے کے، اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں تکلیف شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو کچھ وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا، کچھ وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا، تو تقریباً 14-15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے مرض جو ہے شدت اختیار کرتا چلا گیا، بامشکل 14 سے 15 دن گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور ان 14-15 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور کوشش رہتی کہ میں مسجد نبوی کے اندر جاؤں اور جا کر نماز پڑھوں، کبھی تو تشریف لے آتے اور کبھی نہ آ سکتے، چاہتے ہوئے، یعنی کہ اتنی مرض اتنا بڑھ گیا جوں دن قریب آتے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آ کر نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریف کے اندر ہی نماز پڑھ لی، لیکن کوشش یہ تھی کہ مسجد نبوی کے اندر جا کر نماز پڑھوں، لیکن مرض جب حد سے زیادہ بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نہ رہی، تو کچھ نمازیں ایسی بھی تھی جو مسجد نبوی میں پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 سے 15 دن جو ہے علی رہے، اور 14-15 دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب یہ بدھ کا دن جو تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف شروع ہوئی، نہ یہ کہ صحت ملی، تو یہودی فلسفہ نے ہمارے اندر ایسی سوچ ڈال دی کہ جس دن کے اندر ہمیں اگر خوشی منانے کی ضرورت تھی، غم کرنے کی ضرورت تھی تو غم کیا جاتا، بجائے یہ کہ غم کرنے کے ہم لوگ جو ہے اس دن کے اندر خوشی مناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ملی، جبکہ تاریخ یہ بتلاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کے اندر صحت نہیں ملی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی ابتدا ہوئی۔ اب یہ کوئی اگر اس دن کے اندر مرض کے ابتدا کی بنا پر اگر خوشی منائے گا تو یہودی منائے گا، اگر خوشی منائے گا نصرانی منائے گا، اگر خوشی منائے گا مشرک بنائے گا، اگر خوشی منائے گا بدبخت بنائے گا، کافر بنائے گا۔ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دن میں تکلیف شروع ہوئی ہو اور مسلمان اس دن کے اندر خوشی منائے۔ اور یہ بات تاریخ میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضرات فقہاء اکرام اجمعین، اور اسی طرح پر اولیاء اللہ سلف صالحین، کسی سے بات منقول نہیں ہے یا کسی نے اپنے عمل سے اس چیز کو ظاہر نہیں کیا۔ حضرات صحابہ اکرام میں سے، انبیاء اکرام میں سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام تشریف لائے کہ کسی نے کسی نبی کی پیدائش پر یا کسی نبی کی وفات پر تعزیت کی ہو یا خوشی منائی ہو، تعزیت کی ہو یا خوشی منائی ہو۔ جس دن کے اندر اگر کوئی کام کرنے کا تھا تو وہ یہ تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھ کر بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، دین اسلام کو زندہ کریں، حرام سے بچیں، سود خوری سے بچیں، گناہوں سے بچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اب سے پہلے زندگی تاریکیوں میں گناہوں کی نحوست میں گزر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آیا، یہ وفات کا دن آیا، اس دن کے اندر ہم جو ہے اس تاریخ کے اندر
اگر اب سے پہلے توبہ نہیں کر سکے، اپنی زندگی میں انقلاب برپا نہیں کر سکے، تو اس تاریخ میں آ کر اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتے، اور انقلاب ایسا برپا کرتے، آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد کبھی زنا نہیں کروں گا، آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد کسی کے حقوق کو سلب نہیں کروں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا۔ کیسا بگاڑ پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن خوشی منائی جا رہی ہے ڈکوں کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن خوشی منائی جا رہی ہے ناچ گانوں کے ذریعے سے، چھوٹے موٹے کھلونوں کے ذریعے سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا دن ہے جس میں نمازیں گزر رہی ہیں، جس میں حلال حرام کی تمیز نہیں رہی، جس کے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے؟ کیا یہ خوشی ہے؟ یہ خوشی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑا ہی پیارا دین ہے، لہذا اس کی قدر کیجئے، بدعات سے بچیے، برائیوں سے بچیے۔ تو یہ دن جو سفر کے مہینے کا آخری بدھ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض کی ابتدا ہوئی تھی، نہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ملی تھی۔ تو سفر کا مہینہ یہ منحوس نہیں ہے، ہر مہینہ اللہ رب العزت کا پیدا کرتا ہے، اور کوئی شخص نیکیوں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، اللہ کو راضی کرنے کے ذریعے سے ہر دن کو اپنے لیے برکت والا بنا سکتا ہے، ہر دن کو اپنے لیے جو ہے بخشش کا ذریعہ بنا سکتا ہے، نہ یہ کہ انسان جو ہے اپنی بربادی کا ذریعہ بنائے اپنے رب کی نافرمانیاں کر کر۔ مزید حدیث مبارکہ کی تفصیل وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، سنتوں کا اہتمام فرمائے۔